کہاں سے ابتدا کروں کہاں پہ انتہا کروں، کہاں سے ابتدا کروں کہاں پہ انتہا کروں، کہاں سے لاؤں زباں یا رب کیسے تیری ثنا کروں۔ سبحان اللہ۔ میری سوچ ہے محدود سی، میرے قلم میں اتنی سکت نہیں۔ بے شک بے شک۔ میری سوچ ہے محدود سی، میرے قلم میں اتنی سکت نہیں کہ تیری بڑائی بیاں کروں پھر اس بیاں سے وفا کروں۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے خوبصورت انداز و الفاظ کے ساتھ بیان کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب کہ وہ تشریف لائیں، سورہ فاتحہ کے خوبصورت عنوان پر گفتگو فرمائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي صدق اللہ العظیم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ بے شک بے شک۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین، وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین، دنیا کے نئے نغمے سیکھے عقبا کا ترانہ بھول گئے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم حضرات علماء کرام، محترم دوستو بزرگوں، دور دراز سے تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی اور میرے ہم مشن ہم فکر امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی سالانہ برکات قرآن کانفرنس اپنی مکمل آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ بے شک۔ اس پرفتن دور میں، قرب قیامت کے دور میں، ایسی علمی روحانی نیک محفل کا نصیب ہو جانا ہم سب کی خوش قسمتی اور اللہ رب الجلال کے خاص فضل و کرم کی علامت ہے۔ بے شک۔ دعا ہے کہ وہ مالک کریم ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے آمین۔ اور کما حقہ اس محفل سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ عنوان ہے برکات قرآن کریم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تمام برکات کا احاطہ کرنا انسانی طاقت سے بالاتر ہے، لیکن میں اپنی کم علمی اور کم فہمی کا اعتراف کرتے ہوئے قرآن مجید میں سے صرف سورۃ الفاتحہ کی عظمت و فضیلت اور اس کی برکات پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دعا ہے کہ وہ مالک کریم مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے قبل غار حرا کی خلوتوں میں اللہ تعالی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بے شک۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین اللہ تعالی کا پیغام لے کر نازل ہوئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سبحان اللہ۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ بے شک بے شک۔
اس آیت کریمہ پر اگر ایک لمحے کے لیے غور و فکر کریں تو ہمارے دل و دماغ میں یہ سوال گردش کرتا ہے کہ پڑھنے کا حکم تب دیا جاتا ہے جب سامنے کوئی چیز موجود ہو اور یہاں بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے جب ہم احادیث مبارکہ کے بحر بے کرام میں غور و فکر کرتے ہیں تو ابو داؤد کی یہ روایت زیر قرطاس نظر آتی ہے کہ جب جبریل امین نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اسی وقت سامنے ایک ریشمی رومال پر سورۃ الفاتحہ لکھی نظر آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اسی سورۃ الفاتحہ کے متعلق حکم کیا جا رہا تھا، امر کیا جا رہا تھا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اس لحاظ سے سورۃ الفاتحہ اس اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے کہ وحی کی ابتدا جس چیز کے ذریعے سے کی گئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، آخری 3 آیات میں بندے کی طرف سے دعا ہے، اور درمیانی ایک آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں لوگوں کو دعا مانگنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ دنیا میں جب کسی بادشاہ سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کے احسانات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، بے شک بے شک۔ پھر اس سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے، اور اصل میں بادشاہ کی تعریف بھی اس سے مانگنا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو تمام جہانوں کی بادشاہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک ایک جہان ہے، اس کے علاوہ 40,000 جہان اور ہیں، تو جو ذات ان تمام جہانوں کی خالق، مالک اور رازق ہے، اس سے مانگنے کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ پہلے اس کی تعریف کی جائے، پہلے اس کی مدح بیان کی جائے، پہلے اس کی حمد و ثنا کے گیت گائے جائیں، پہلے اس کے احسانات کا تذکرہ کیا جائے، پھر اسی سے مانگا جائے۔ جب ہم اس طریقے میں مانگیں گے جو اللہ رب العزت نے سکھلایا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوں گے، اور جو ہم مانگیں گے عطا بھی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، البتہ تحقیق ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات عطا فرمائی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان 7 آیات سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، چونکہ پورے قرآن مجید میں سے جو مقبولیت سورۃ الفاتحہ کو عطا ہوئی ہے وہ کسی اور سورت کو عطا نہیں ہوئی کہ دن میں 5 مرتبہ فرض نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ سنتیں اور نوافل پڑھے جاتے ہیں، لیکن کوئی نماز کی کوئی رکعت ایسی نہیں جو سورۃ الفاتحہ کے بغیر مکمل ہو سکے۔ ہر نماز کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ تمام دین کا خلاصہ چند چیزیں ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، اپنی بندگی کا اقرار کرنا، ہدایت کی دعا اور گمراہ لوگوں کی پیروی سے بچنا۔ سورۃ الفاتحہ میں یہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ وہ اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید اپنے محبوب کے سینے اطہر پر اتارا وہ سورۃ الفاتحہ اور 30 پارے ہیں، اس لیے کہ ہر پارے کا نام اس کے ابتدائی حروف سے ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے پہلے پارے کا نام الف لام میم سے ظاہر ہوتا ہے، دوسرے پارے کا نام سیقولو سے ظاہر ہوتا ہے، تیسرے پارے کا نام تلک الرسل سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ
ان 30 پاروں میں کسی میں شمار نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید سورۃ الفاتحہ اور 30 پاروں سمیت مکمل ہوا۔ اس لحاظ سے سورۃ الفاتحہ کو قرآن مجید کا مقدمہ کہہ لیجئے، جس طرح کسی کتاب کا ایک مقدمہ ہو پھر 30 ابواب میں اس کی شرح ہو، اسی طرح اجمالاً سب کچھ سورۃ الفاتحہ میں ہے، پھر پورا قرآن اس کی تفصیل ہے۔ گویا کہ قرآن اگر تفصیل ہے تو سورۃ الفاتحہ اجمال ہے، قرآن اگر عمارت ہے تو سورۃ الفاتحہ اس کی بنیاد ہے، قرآن اگر اجالا ہے تو سورۃ الفاتحہ اس کی کرن ہے، قرآن اگر خوشبو ہے تو سورۃ الفاتحہ اس کا پھول ہے۔ محترم سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں تو اس کی تفسیر اتنی زیادہ لکھی جائے گی کہ 100 اونٹ بھی اس کا وزن نہیں اٹھا سکیں گے۔ حضرت قاضی پیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ فرماتے ہیں، فرشتوں کو حکم ہو جاتا ہے اس بستی پر عذاب نازل کیا جائے۔ جب فرشتے اس بستی کے قریب ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس بستی کے بچے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے ہمارے خالق و مالک، اس بستی میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے اس بستی سے 40 سال کے لیے عذاب کو دور کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک موقع پر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی نظیر نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ ہی قرآن کی کوئی دوسری سورت اس کی مثال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین موجود تھے، اتنے میں آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور کہا اے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں، نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، نمبر 2 سورۃ البقرہ۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان 3 موقع پر اس طرح چیخ کر رویا کہ اس سے پہلے کبھی اس طرح نہیں رویا۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب اسے مردود بنا کر عالم ملائکہ سے نکال دیا گیا، دوسری مرتبہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور تیسری مرتبہ اس وقت کہ جب سورۃ الفاتحہ کا نزول ہوا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ پورے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، اگر وہ صرف سورۃ الفاتحہ کی تعلیمات پر عمل کر لے تو یہ بھی اسے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی نے جب اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا تو اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ ذرا توجہ رکھیے گا، جب ابو جہل نے یہ بات سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے تو اس نے انکار کیا، جھٹلایا، یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہو ہی کیسے سکتا ہے کہ ایک بندہ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چلا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات کہ جس ذات نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کروایا ہے۔ وہ ذات تمام کوتاہیوں سے پاک ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے، تمام غلطیوں سے پاک ہے، تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ تمہیں نیند کی ضرورت ہے، وہ نیند سے پاک ہے۔ تمہیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، وہ تھکاوٹ سے پاک ہے۔ تمہیں اسباب کی ضرورت ہے، وہ اسباب سے پاک ہے۔ تمہارے سوچنے کی حد ہے، وہ ان حدود سے پاک ہے۔ تمہارے دیکھنے کی حد ہے، وہ ان حدود سے
پاک ہے، تمہارے دیکھنے کی حد ہے وہ ان حدود سے پاک ہے، تمہیں ہر چیز کی ضرورت ہے وہ تمام ضرورتوں سے پاک ہے۔ میرا رب فرمانا چاہتا ہے تم جانے والے کی طرف نہ دیکھو بلکہ لے جانے والی ذات کی طرف دیکھو۔ وہ ایسی ذات ہے جس کی صفت سبحان ہے، یہی وہ سبحان ذات ہے جس کے حکم پر جبریل امین پیغمبر کو ساتھ لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ مسجد اقصی سے پہلے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان پر گئے، تیسرے آسمان پر گئے، چوتھے آسمان پر گئے، پانچویں آسمان پر گئے، چھٹے آسمان پر گئے، ساتویں آسمان پر گئے، ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک گئے۔ سدرۃ المنتہا پر جب جبریل کی حد ختم ہو گئی، جب جبریل کی پرواز ختم ہو گئی تو یہی وہ سبحان ذات ہے کہ جس کی ذات نے اپنے محبوب پیغمبر کو ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر عرش معلیٰ تک لے گئی۔ محترم سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے سفر معراج کروایا تو جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کر کے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، میرے سامنے علماء و علماء کا مجمع ہے، میں چند باتیں اشارات میں کنایات میں کہہ ڈالوں گا، آپ حضرات کی بھرپور توجہ ہوگی تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ میں اپنی اصلی بات پر آ جاؤں گا، ذرا توجہ کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام میں موجود تھے تو جبریل امین براق پر سوار کر کے مسجد اقصی لے آئے۔ معلوم ہوا، پتہ چلا کہ پیغمبر علیہ السلام ہر جگہ موجود نہیں تھے بلکہ مسجد حرام سے براق پر سوار ہو کر مسجد اقصی تشریف لے آئے۔ اب ذرا آگے چلیے، جب پیغمبر علیہ السلام مسجد اقصی پہنچے تو تمام کے تمام انبیاء کرام تشریف لا چکے تھے۔ گویا کہ پہلے تمام انبیاء تشریف لائے، آخر میں انبیاء کے سردار خاتم الانبیاء تشریف لائے۔ ذرا تصورات کی دنیا میں اب دیکھیں، ذرا آپ حضرات دیکھیں کہ جب مسجد کے دروازے سے داخل ہو تو ابتدا میں مقتدیوں کی صفیں ہوتی ہیں، آخر میں مصلی پر امام ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب پیغمبر علیہ السلام مسجد اقصی کے دروازے سے داخل ہو کر مصلی امامت پر پہنچے تو منظر کچھ یوں تھا، ابتدا میں انبیاء 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 اور آخر میں مصلی پر امام الانبیاء۔ یا پھر یوں سمجھیں کہ جب مسجد کے دروازے سے داخل ہو تو ابتدا میں نبوت 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 اور آخر میں مصلی پر ختم نبوت۔ اب پیغمبر علیہ السلام مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، حضرت آدم بھی پیچھے کھڑے ہیں، حضرت نوح بھی پیچھے کھڑے ہیں، حضرت ابراہیم بھی پیچھے کھڑے ہیں، حضرت موسیٰ بھی پیچھے کھڑے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی پیچھے کھڑے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کرام پیچھے کھڑے ہیں۔ میرے رب نے پیغمبر علیہ السلام کو تمام انبیاء کرام کے آگے مصلی امامت پہ کھڑا کر کے کائنات والوں کو بتا دیا کہ آج دیکھ لو میرے پیغمبر کے برابر کوئی نہیں ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، نبوت و رسالت میں میرے پیغمبر کے برابر کوئی نہیں، تقویٰ و طہارت میں میرے پیغمبر کے برابر کوئی نہیں، فہم و بصیرت میں میرے پیغمبر کے برابر کوئی نہیں، حسب و نسب میں میرے پیغمبر کے برابر کوئی نہیں، حسن و جمال میں میرے پیغمبر کے برابر کوئی نہیں، صفات و خصال میں میرے پیغمبر کے برابر کوئی نہیں، اخلاق و اعمال میں میرے پیغمبر کے برابر کوئی نہیں، بلندی معجزات میں میرے پیغمبر کے برابر کوئی نہیں، عزت و عظمت میں میرے پیغمبر کے برابر کوئی نہیں۔ تمام کے تمام انبیاء پیغمبر کی اقتداء میں پیچھے کھڑے ہیں۔ اب کوئی حضرت آدم کو حضور کے آگے کہے، کوئی حضرت نوح کو حضور کے برابر سمجھے، کوئی حضرت موسیٰ کو حضور کے برابر سمجھے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا دین اسلام سے
سے کوئی تعلق نہیں. جب کوئی نبی میرے پیغمبر کے برابر نہیں ہو سکتا تو کوئی امام اور ولی میرے پیغمبر سے آگے کیسے ہو سکتا ہے؟ تکبیر! تکبیر! ختم نبوت! مصطفیٰ! محترم سامعین، اب میں اپنی اصلی بات پر آنے لگا ہوں. پہلے چند باتیں اشارات میں کنایات میں اس لیے کی تاکہ آپ کا ذہن ان باتوں کو سمجھنا شروع ہو جائے. اب ذرا توجہ رکھیے گا. جب پیغمبر علیہ السلام مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، اللہ رب العزت نے تکوینی طور پر یہ انتظام فرما دیا ہے. اب معراج کی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی. ذرا توجہ، یہ بات یاد رکھیں کہ سورۃ الفاتحہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی پہ سورۃ الفاتحہ نازل نہیں ہوئی. معراج کی شب تمام کے تمام انبیاء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز کے دوران سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی، قرات کی. تمام کے تمام انبیاء کرام نے تلاوت خاموشی سے سنی، خود سے تلاوت نہیں کی. جب تمام انبیاء کی نماز کامل اور اکمل ہوئی تو ہم سب کی بھی ہونی چاہیے. محترم سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کو مختلف مقام پر اجاگر کیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم 30 آدمیوں کو ایک جنگ کے لیے روانہ کیا. ہم نے راستے میں ایک قوم پر پڑاؤ کیا، ان سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا. انہوں نے مہمان نوازی سے یکسر انکار کر دیا. کچھ ہی دیر کے بعد ان کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا. وہ ہمارے پاس آئے اور کہا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو بچھو کے ڈسے ہوئے کا علاج کر لے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں علاج کر لیتا ہوں، لیکن تمہیں ہم اسے کے بدلے میں کیا دو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو 30 بکریاں دیں گے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کی برکت سے اس کو شفا دے دی. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص شروع میں ایک مرتبہ اعوذ باللہ، پھر ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر کے کسی بھی مریض پر دم کر دے، اللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے اس کو شفا نصیب فرما دیں گے. یا پھر پانی پر دم کے اندر پلاتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس طور پر بھی شفا نصیب فرما دیں گے. اور اگر کوئی شخص خود اپنی ساتھ پر سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کے دم کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.